کنیکٹڈ رہتا یا نہیں رہتا وہ سب نہیں پوچھنا مجھ سے. اوکے, تو کل جو ہے میرا کل کی جو ٹاپک ہے, میں پھر پلٹ کے واپس آ رہا ہوں, جمعہ ہے بول کے میں اس امام کے اوپر آیا. کل سوال اور جواب خبر میں کیا سوال ہوگا کیا جواب دینا. زیادہ ڈرونا نہیں, دن کی مجلس ہے, رات کی مجلس بھی نہیں ہے. چلو ہاتھ پڑھے محمد والے. تو آغا جو ہے, آغا کی میت رکھی ہوئی ہے, پہلی تکبیر رک گئے وہ, and he started crying. پھر دوسری تکبیر شروع, تیسری, پیچھے سے کامنٹری ہو رہی. ایک تصویر بھی آ چکی پہلے, ان کی بایوگرافی میں پورا واقعہ موجود ہے. بس آغا سے رضا گل پیغانی سے پوچھے کہ آپ نماز اتنا مر جا, آغا کے بعد رضا گل پیغانی مر جا اپنے دور کا. بولے آپ رکے کیوں, آپ نے نماز کو کنٹینیو کیوں یا روئے کیوں؟ تو بولے میں کیا کرتا, میرے سامنے میرا امام زمانہ آ گیا تھا. آپ دیکھو, اب امیجن کرو جس کی نماز جنازہ امام زمانہ پڑھے, اس کے لیے اس کا کیا حال کیا ہوگا. لیکن امام زمانہ کیوں پڑھے خمینی صاحب کی نماز؟ وائی؟ وہ اسمارٹ آدمی تھے, اس لیے انہوں نے کام کیا تھا. خالی بیٹھنے, اس لیے کہ امام دم آدمی کو تو پسند ہی نہیں کرتا. امام اسی کو قریب کرتا جو کچھ کام کرتا ہے اسلام کے لیے. ہم کیا کر رہے ہیں امام کے لیے؟ انہوں نے پوری لائف اپنے امام کو سرو کی, پوری زندگی اسلام کے لیے سرو کی. تو ہم اٹلانٹا میں کیا کریں, ہم امام کے لیے کیا کریں؟ کچھ نہیں. ایون یاد نہیں کریں جمعے کو, دعائیں ندبہ کیوں نہیں ہم اپنے پاس رائے, اپنے گھروں میں پڑھو, آپ بیڈ روم میں پڑھو, لیکن پڑھو. ہفتے میں ایک دن پڑھو, مہینے میں ایک دن پڑھو, لیکن پڑھو. اب عید آ رہی, رمضان کی عید میں لازم پڑھنا ہے, اپنے گھر میں پڑھو, میں یہ نہیں بولتا کہیں بھی پڑھو, لیکن کیوں؟ اس سے ریلیشن شپ بلڈ ہوگی آپ کی, اس سے امام سے آپ کے تعلقات بڑے ہوں گے. امام ایک ہی چیز پہ روتا ہے کہ یہ لوگ میرے شیعہ مجھے بھول گئے. مقدس اردبیلی انشاءاللہ آپ لوگ زیارت کو پابندی سے لوگ جا رہے. میری خواہش ہے اب کی جب جو گیا جو نہیں گیا ان کی خبر پہ ضرور جاؤ. مولا کے روزے میں جب مولا مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روزے میں جب انٹر ہوتے, جب مولا کے روزے میں ساؤتھ سے انٹر ہوتے, سامنے شیخ عباس خمی ہے, انٹر ہونے کے بعد رائٹ سائڈ پہ علامہ ہلی ہے, لیفٹ سائڈ پہ یہ آدمی ہے. عجیب پرسنالٹی. آپ سوچے روزے کی بلڈنگ کے اندر رائٹ پہ علامہ ہلی ہے, لیفٹ سائڈ پہ مقدس اردبیلی ہے. کیا پرسنالٹی ہے یہ آدمی جو ہے کوئی 1000 سال پرانے, 200-300 سال پرانے, 300 ایئرس. ان کا نام ہے احمد اردبیلی. ان سے امام زمانہ نے کمپلین کیا ہمارے لیے, امام نے کمپلین کیا ان کو, انہوں نے کمپلین کیا تو امام نے پلٹ کے آنسر کیا. وہ واقعہ میں اسی لیے بتا رہا کہ جمعہ آخری جمعہ ہے, نیکسٹ ویک مجلس نہیں ہوگی, نیکسٹ ویک عید ہو سکتا ہے عید ہو جائے, اور ہم اس سے جمع نہیں ہوئے. تو ایک چانس اور ہے دوستو, میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ رمضان 2013 کا رمضان اگر ہم روزوں کو قبول کرانا چاہتے, نمازوں کو قبول کرانا چاہتے, دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے, پورے بلیسنگ رمضان کی عید تک لینا چاہتے, تو امام ہی دے سکتا اور کوئی نہیں. ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے کچھ نہیں لے سکتے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میں سجدوں کے ذریعے لے لوں گا, سجدہ کرنے والے تو بہت تھا, ایک سجدہ 40,000 سال کا کیا تھا اس نے, 40,000 ایئر سر زمین پہ رکھ کے کہا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ہمارے سجدوں کو بھی قبول کرائے گا ہمارا امام. امام اگر راضی نہیں ہوئے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لے, ہر چیز جو ملے گی وہ بیکاز آف امام. اور امام روتا ہے, لٹرلی امام رو رہا ہے آج کے دن. آج ہم نے کیا کیا امام کے, مجھ سب لوگوں نے کیا ہوگا, میں جنرل میسیج دے رہا. آج ہم نے امام کے لیے صدقہ نکالا. آپ اپنے ماں باپ کے لیے نکالتے ہیں, بیوی بچوں کے لیے نکالتے ہیں, فرائیڈے تو نکالو کم از کم, زندہ امام کا صدقہ. وہ $1 تمہارا پورا مہینہ کام آ جائے گا. 1 سینٹ ایک روٹی امام کے لیے.
لاسٹ فرائیڈے جمعہ رمضان کا. آپ سوچو رمضان ہے بیکاز آف امام زمانہ. مائنس امام زمانہ رمضان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. شب قدر ہے بیکاز آف امام زمانہ. تو امام کو ہی ہم بھول جائیں جو اصل روح ہے اس کو بھول کے ہم دوسرے چیزیں کرتے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ یہ افسوس ہے. اب سنو مقدس اردبیلی امام لٹرلی کرائی کر رہا, رو رہا بولا تم لوگوں نے بھلا دیا, تم نے بھلایا. احمد اردبیلی ان کا نام ہے. یہ اتنا پائس آدمی تھا کہ آپ کو پتا ہے اتنا پائس تھا کہ کربلا میں جب یہ تعلیم حاصل کر ایجوکیشن لے رہے تھے نا تو وہاں پہ یا کبھی زیارت کو جاتے تھے کربلا, تو جو حدود کربلا ہے نا, جو باؤنڈری ہے کربلا کی, وہاں ضرورت کو نہیں جاتے تھے, ریسٹ روم نہیں جاتے تھے, باہر جاتے تھے. مطلب ان کی احتیاط تھی, واجب نہیں ہے, یہ ان کی احتیاط تھی. بولتے تھے پتہ نہیں کہاں خون پڑا. مطلب ان کے بارے میں لکھا کہ اتنی احتیاط کرتا تھا یہ آدمی. ان کی دوسری احتیاط سنیں آپ, مشہور واقعہ ہے. کربلا سے نجف اشرف جا رہے تو گھوڑے پہ بیٹھے, کرائے سے جیسے رینٹے کار لیتے نا ویسی رینٹے ہارس تھا وہ. دکان پہ گئے, جا کے اس سے کہا کہ بھائی مجھے نجف جانا ہے. تو اس نے پوچھا شیخ, انہوں نے کہا مجھے ایک گھوڑا چاہیے, میں لا کے واپس کروں گا. اس نے کہا مثال کے طور پہ $20. مالک نے, اونر نے پوچھا ہارس کے کہ گھوڑے کے کہ یہ بتائیے آپ اکیلے یا آپ کے ساتھ سامان ہے؟ انہوں نے کہا جیسا میں جا رہا ہوں ویسی ہے. تو کہا $20. ٹھیک ہے, $20 دیا, گھوڑے پہ بیٹھ گئے. کربلا سے 70-80 کلومیٹر سے چلتے نجف اشرف کے باؤنڈری سے پہلے ایک ولیج آتا ہے. وہاں پہ کچھ مومنین کھڑے ہوئے تھے. یہ مر جائے اس وقت احمد اردبیلی. ایک مومنین کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا شیخ کہاں جا رہے؟ تو بولے میں نجف جا رہا ہوں. کہا ایک میرا لیٹر ہے, لے کے چلے جائیں گے پلیز, وہاں پہ فلاں ایڈریس پہ دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیٹر لیا, جیب میں رکھ لیا. ایک مومن کو انکار بھی نہیں کر سکتے, لیا جیب میں رکھ لیا. گھوڑے پہ نہیں بیٹھے, گھوڑے کو پیدل لے کے چلنے لگے. نجف میں انٹر ہوئے. مرجع جیسے آج کے آغا شیستانی کے بھی استاد ہے یہ. مطلب میں کسی مرجع کو کمپیئر نہیں کر رہا, لیکن I'm telling you کہ آغا سیستانی ہو, خمینی صاحب ہو, مقدس اردبیلی بہت بڑی پرسنالٹی ہے, بہت بڑی پرسنالٹی. ہر مرجع کا ایک مقام ہے, ایک عزت ہے, کمپیئر نہیں کر رہا ہوں. لوگ وہاں پہ انتظار میں کھڑے ہوتے آغا کے, دیکھے کہ گھوڑا ہے اور پیدل آ رہے. بولے شیخ صحیح تو ہے, طبیعت صحیح, آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے کیوں نہیں آئے؟ خاموش بیٹھ گئے. پھر پوچھا کیوں نہیں آئے بیٹھ کے؟ تو سر کو جھکا کے, احتیاط دیکھو آدمی کی کتنی احتیاط. سر کو جھکا کے بولے کہ یہ گھوڑا کرائے کا ہے, اور جب میں نے مالک سے لیا تھا تو اس نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس سامان کیا ہے, تو میں نے کہا تھا کوئی سامان نہیں ہے. اب اس نے خط دیا, لیٹر دیا, انویلپ دیا, میں انویلپ کا ویٹ لے کے کیسا بیٹھتا؟ یہ ہے شیخ. ایسا آدمی امام سے کلوز ہو سکتا, ایسا شیعہ چاہیے امام کو. اس کی میت میں ان سے آپ یقین کریں گے امام ایسا ملے, ایسا. اب سنو, یہ وہی آدمی ہے جن سے نبی موسیٰ کا واقعہ مشہور ہے. 2 منٹ کی روایت ہے, وہ بھی سن لے تو آپ کو ان کا سٹیٹس کا معلوم ہو جائے گا کہ کتنے بڑے سٹیٹس کا آدمی تھا یہ. ان سے امام نے کیسے کمپلین کیا, جو میری آج کی 10th مجلس کا میسیج ہے کہ فرائیڈے, لاسٹ فرائیڈے جمعہ چلا گیا امام, اسٹل یو ہیو ٹائم. یہ مت سمجھو کہ جمعہ گزر گیا, نو, گھر جا کے کرو امام کے لیے کچھ, یہاں بیٹھ کے کرتے کرو, لیکن کرو پلیز. آخری جمعہ, ڈونٹ مس اٹ. پھر 1 سال کے بعد یہ جمعہ آئے گا, لاسٹ فرائیڈے رمضان کا. یہ امام کو ہرٹ مت کرو. لٹرلی ہم امام کو ہرٹ کر رہے, لٹرلی ہرٹ کر. آپ انصاف سے بولو, اگر میں میرے باپ کو میں پوچھوں نہیں, بیٹا باپ کو کیری نہیں کرے, باپ کے بارے میں کوئی سوچے ہی نہیں, باپ کے لیے کوئی دعا ہی نہیں کرے, تو باپ کو تکلیف نہیں ہوگی یار میں اس کو اتنا دیتا ہوں لیکن یہ مجھے کبھی نہیں بولتا کہ اس کو صحیح کرو, کوئی میرے لیے دعا نہیں کرتا. روحانی باپ ہے ہمارے امام, ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا ہے, کچھ نہیں کر رہا. مقدس احمد اردبیلی کا لاسٹ واقعہ, اس کے بعد امام کی کمپلین فرائیڈے. ان کی پرسنالٹی اتنی بڑی تھی, مشہور واقعہ اس لیے شارٹ کرتا, 2 منٹ بس. خواب میں دیکھتے ہیں ہمارے رسول آئے ان کے خواب میں,
مقدس کے خواب میں رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا رسول خواب میں آیا، لیکن رسول اکیلے نہیں ہے، رسول اللہ کے ساتھ نبی موسیٰ بھی آ گئے. نبی موسیٰ نے آگے رسول کو سلام کیا، یہ خواب میں دیکھ رہے، رسول نے جواب دیا. اس کے بعد نبی موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ایک حدیث ہے کہ آپ کی امت کے علماء جو ہے انبیاء بنی اسرائیل کے برابر. کتنا بڑا سٹیٹس دیا رسول نے. موسیٰ نبی کو شک آیا، رسول کے ارشاد پہ شک نہیں تھا، راوی پہ شک تھا. تو رسول نے کہا کہ ہاں میں نے کہا علم میں برابر ہے. تو کہا ہاں. اس کے بعد رسول یہ دیکھتے ہیں، مقدس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول نے کہا کہ اے نبی خدا موسیٰ، یہ میرا امت کا عالم ہے. آپ سوچو، رسول بول رہا یہ میری امت کا عالم ہے. رسول جس کو اتھارٹی دے اس کا نام مقدس ہے. آپ سمجھ رہے میری بات کتنی بڑی بات ہے. رسول اتھارٹی کر بول رہا یہ میری امت کا عالم ہے، اس کا امتحان لے لو. تاریخ کا مشہور واقعہ، نبی موسیٰ پلٹ لے. نبی موسیٰ نے پلٹ کے کہا مقدس اردبیلی کو دیکھ کے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام علی، ان کے باپ کا نام حسن ہے، ان کے باپ کا نام حسین ہے. تو موسیٰ نے کہا ایکسکیوز می، میں آپ سے صرف آپ کے باپ کا نام، آپ کا نام پوچھ رہا، آپ کے پورے خاندان کا نام نہیں پوچھ رہا. تو احمد اردبیلی نے پلٹ کے ویری کانفیڈنٹلی پلٹ کے کہا نبی خدا، وہ وقت کو یاد کرو جب آپ مقدس وادی میں تھے اور اللہ نے پوچھا تھا مقدس موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ سمپل بول دیتے میرے ہاتھ میں لکڑی ہے. آپ نے پورے ڈیٹیل کیوں سنائی؟ یہ لکڑی سے میں ٹیکا کرتا ہوں، یہ لکڑی سے میں جانور کو ایسا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. تو موسیٰ نے کہا احمد اردبیلی، وہ میرا اور خدا کا پہلی مرتبہ کنورسیشن ہو رہا تھا، تو میں چاہتا تھا دیر تک چلے. تو پلٹ کے کہا میرا بھی تو وہ عالم ہے، میں بھی تو پہلی مرتبہ نبی سے بات کر رہا، اس لیے میں اس کو زیادہ لمبا چڑھانا چاہ رہا تھا. تو موسیٰ نبی کتنا بڑا نبی بنی اسرائیل کا. اسماعیل دیکھ ایسا پیٹ پہ پیٹ کر کے رسول سے کہا جو کہا سچ ہے. یہ وہ احمد اردبیلی، یہ احمد اردبیلی نجف اشرف میں. اب سنو واقعہ جو امام کی کمپلین، جو میں جسٹ کرائنگ نا، فورس جو کر رہا نا، کیوں کر رہا فورس؟ وائی؟ عید کو عید بنانا چاہتے ہو؟ روزوں کو عید وہ دن ہوتا ہے جو روزوں کی قبولیت کا دن ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ ہونے کا دن ہے. ہمارے قنوت جو پڑھ رہے نا 5 اور 4، وہ اسی لیے ہے کہ پروردگار تو ایکسپٹ کر لے. عید کا دن سب کے لیے رحمت کا دن بن جائے. وہ عید بنے گی امام سے، ادروائز عید نہیں بنے گی. مقدس کہتے ہیں کہ میں ان کا شاگرد عبداللہ ابن علی نجف اشرف، پرانا، اللہ ہم کو زیارت نصیب و مولا کے. پرانا نجف جو تھا نا، وہ چھوٹا سا مولا کا روزہ تھا اور صحن اوپن تھا، اور رات میں 8-9 بجے دروازہ بند ہوتا تھا، تو لوگ صحن میں عبادت کرتے تھے نجف میں. عبداللہ ابن علی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، عبادت کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نجف میں انٹر ہوا روزے کے پاس، اور وہ سیدھا روزے کی طرف جانے لگا، زری کی طرف. میں یہ بولا کہ ارے یہ زری بند ہے، اس کو نہیں معلوم ہوگا، نیا آدمی ہے، چلو میں اس کو بتاتا ہوں. یہ کہہ کر یہ اپنے صحن سے اٹھ کے جب قریب آئے تو دیکھا کہ یہ آیا دروازے کے پاس اور کچھ کہا، مین ڈور دروازہ اوپن ہو گیا، یہ انٹر ہو گیا. جب یہ انٹر ہو رہے تھے تو انہوں نے پہچان لیا یہ تو میرے استاد ہیں مقدس اردبیلی ہیں. ان کے لیے زری اوپن ہو گئی، سب کے لیے بند ہے، آفیشیل بند ہے، لیکن ان کے لیے ڈور اوپن ہو گیا. اچھا ڈور اوپن ہوا لیکن اتنا سا کھلا رہا. یہ سمجھ گئے یار میرے استاد کی اتنا بڑا سٹیٹس ہے علی کے پاس، مولا کے پاس، کہ مولا نے آتے ہی ان کا دروازہ اپنے لیے اوپن کیا. یہ آئے اور آ کے ڈور کے پاس ایسا ٹھہر گئے. یہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں مقدس، میرے استاد مقدس کی آواز آ رہی تھی. اس کے بعد لیکن کچھ اور بھی ایک آواز آئی. وہ آواز کو میں نہیں پہچانتا، میں مقدس کی آواز تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرے استاد کی آواز، لیکن یہ آواز کس کی؟ اس کے بعد بولتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ اوپن ہوا، مقدس اردبیلی باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ سر سے لے کے پیر تک پسینے میں بھیگے ہوئے، چہرے پہ پریشانی، کہ یہ اتنی پریشانی کہ وہ نکلے، میں ایسا کھڑا ہوا بالکل بازو، مجھے دیکھا بھی نہیں، سیدھا نکل کے کوفے کی طرف جانے لگے. اس وقت نجف اور کوفے کے درمیان میں جنگل تھا،
آج پورا راستہ ہے، اس وقت جنگل تھا، کھیت، وہ اپنے کھیت تھے اور کیا وہ کھجور کے جھاڑ تھے، ویسا پورا ٹوٹل جنگل تھا. آج تو لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ، پوری روڈ بنی ہوئی. یہ کوفے کی طرف جانے لگے، جنگل کی طرف. عبداللہ ابن علی کہتا ہے کہ میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا. میرے پیروں کی آواز آ رہی لیکن ان کے کانوں میں نہیں. اتنا پریشان ہے میرا استاد، میں زندگی میں پہلی دفعہ مرجع کو پریشان دیکھا. اب آغا شیطانی اگر پریشان ہے تو ہم پریشان ہوں گے نا کہ آخر بات کیا ہے. اور یہ ایسا پریشان، یہ سیدھا کوفے میں انٹر ہوئے، سیدھا مسجد کوفہ گئے. یہ پیچھے پیچھے، رات کا وقت ہے، مسجد کوفہ گئے. مسجد کوفہ گئے اس جگہ پہ جہاں 19 رمضان کو مولا کو ضربت لگی تھی. آج زری بنی ہوئی ہے وہاں پہ، اس زمانے میں زری نہیں تھی. ہم نے بھی جب پہلے زیارت کی، یہ زری تو بوری لوگوں نے بنائی ہے، ابھی حال میں بنی ہے زری، 4-5 سال 6 سال پہلے بنی. پہلے تو ایسا مینار وہ تھی، محراب تھی. یہ بوری کے جو سیدنا ہے نا، یہ لوگوں نے کیا. ان کی بھی بڑی بڑے سٹوریز ہے، میں کیا کروں، پوری مجلس بھی ان پہ پڑھ سکتا تھا میں. یہ اٹریکشن پیسے کا معاملہ ہے. جناب جعفر، اور ایک بات بولوں، افسوس سے بول رہا ہوں، بات یہاں آئی تو روک لو بوری کا. جناب جعفر طیار کی خبر بھی انہوں نے ہی بنائی ہے موتا میں. آپ کو معلوم ہے اس وقت سیریا میں کیا نیا لیٹسٹ کیا ہوا ہے؟ جناب عمار یاسر اور جناب اویس قرنی کے روزوں کو گرایا ہے. عمار یاسر، میں چاہتا تھا آج پوری تقریر اسی پہ کر دوں. میں افسوس سے کہہ رہا دوستو، وقت کی تو میں غلطی ہے کہ لیٹ شروع ہوئی آج میری مجلس. عمار یاسر 4 آدمی ایسے دنیا میں، رسول کی حدیث، دنیا میں ہر آدمی جنت کی تمنا میں زندگی گزار رہا. نہیں، ہم کیوں گزار رہے؟ رمضان کی دعاؤں میں کیا ہے کہ اللہ تو جنت دے دے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جنت دے دے، جنت دے دے. 4 دنیا میں آدمی ایسے جس کی جنت تمنا کری، اس میں ایک عمار یاسر ہے. سلمان بوزار، میسم اور عمار یاسر. مذاق ہے؟ جنت جس کا ویٹ کر رہی، جنت بول رہی کہ I'm lucky کہ عمار میرے اندر آئیں گے. And I'm waiting for عمار یاسر. عمار یاسر جنگ صفین میں شہید ہوئے. اور اویس قرنی، پوری مجلس اویس قرنی پہ پڑھوں گا کہ اویس قرنی وہ پرسنالٹی ہے. ماتم کے لیے آج بہترین مثال اویس کی بھی ہے کہ جو دانتوں کو توڑا تھا محبت رسول میں. ان کی خبر بھی، ان کی دونوں کے مزار کو توڑا گیا. میں زیارت کر چکے ہیں جو سیریا کے، میں بھی کر چکا 10 مرتبہ ماشاءاللہ، تو وہ بھی توڑ دیا گیا. بہرحال بات ادھر سے ادھر جاری. تو یہ کوفہ پہنچے. کوفے کی یہ جو زری ہے، اب یہ بوری لوگوں نے بنائی، پہلے زری نہیں تھی. عبداللہ ابن علی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مقدس سے اردبیلی سیدھا گئے اس محراب کے پاس ایسا، اور جا کے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے نہیں 2 زانوں ویسا بیٹھ گئے. یہ دور کھڑے ہوئے، یہ دور کھڑے کے دیکھ رہے، اور مقدس خاموش بیٹھے ہوئے، ایسے بیٹھے ہوئے جیسے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے. کون بیٹھا ہوا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. خاموش بیٹھے، گفتگو کر رہے سر کو جھکا کے. پھر مقدس اٹھے وہاں سے 10-15 منٹ کے بعد، اتر کے اٹھ کے پھر یہ واپس چلنے لگے کوفے کی طرف، نجف اشرف کی طرف. رات میں کچھ 1-2 بج رہے. یہ عبداللہ ابن علی پیچھے پیچھے چلنے لگا. چلتے 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 جب جنگل میں پہنچا تو اس کے پیروں کی آواز مقدس کے کانوں میں آئی. پہلے بھی آ رہی تھی اور اب بھی آئی، لیکن اب یہ کہتا ہے کہ اب ان کے چہرے پہ وہ پریشانی نہیں ہے، چہرے پہ پیس ہے، سکون ہے. اب جو میرے پیروں کی آواز آئی، مقدس پلٹ کے پوچھا کون ہے، تو اس نے اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں عبداللہ ابن علی. تو کہا اتنی رات کو تو کیا کر رہا ہے یہاں پہ، what are you doing؟ یہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں اپنے سر کو ان کے پیروں پہ رکھ دیا، مر جائے نا، رکھ کے کہا شیخ میں اس وقت سے آپ کے ساتھ ہوں جب آپ نجف اشرف میں مولا کے روزے میں آئے. جب آپ انٹر ہوئے تو نارمل تھے، وہاں کسی سے آپ نے بات کی، پھر باہر نکلے پریشان، پورا راستہ میں آپ کے ساتھ ہوں، مسجد کوفہ میں بھی میں آپ کے ساتھ تھا. یہ پورا ہی واقعہ کیا ہے؟ آپ جس سے مل کے آ رہے اس کا واسطہ آپ بتائیے کیا ہے. تو اس وقت مقدس نے کہا کہ میری زندگی میں یہ نہیں بولنا، بتانا نہیں باہر. کہا کہ جب بھی مجھے کوئی ایشو ہوتا ہے شریعت میں، مسئلوں میں، اس لیے کہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے علم لے کے نہیں آیا، یہیں آگے سیکھا. مرجع کو بھی پرابلم ہوتا ہے
تو پرابلم ہوتا تھا، سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی، تو میں مولا کے روزے میں جاتا تھا، جا کر اپنی حاجت کو پیش کرتا تھا، مولا مجھے جواب۔ اب دیکھیں پرسنالٹی دیکھو کتنی بڑی، ڈائریکٹ علی سے بات کر رہے۔ ہم بھی جاتے مولا کے روزے پہ، ہم تو کچھ ہمارا سلامی مولا ایکسپٹ کر لے بڑی بات ہے، ہمارا صرف سلامی ایکسپٹ کر لے نا مولا، بہت بڑا آنر ہے ہمارے لیے۔ یہ گئے، یہ کہتے جب بھی میں جاتا کوئی پرابلم ہوتا میں مولا کو بولتا مولا پرابلم سالو کرتے۔ دس ٹائم جب میں گیا، یہی رمضان آخری جمعہ، شب جمعہ کا واقعہ ہے جو بار بار میں سٹریس کر رہا نا، رمضان رمضان، امپورٹنس آف رمضان، یہی شب جمعہ آخری شب۔ کہتے اب جب میں گیا مولا کے پاس اور مولا سے جا کے کہا مولا ہے، تو مولا نے زری کے اندر سے علی کی آواز آئی کہ احمد تو میرے بیٹے کو نہیں مانتا، امام کا کمپلین دیکھو، کیا تم میرے بیٹے کے امامت پہ یقین نہیں ہے؟ کہ یہ رونے لگے، کہنے لگے مولا وہ ہمارا امام ہے، میرا سید ہے، میرا سردار ہے۔ تو کہا پھر تم امام کے بعد میرے بیٹے سے کیوں نہیں رجوع کرتے؟ تو اس نے کہا، احمد اردبیلی نے کہا کہ مولا ہم کو کیا معلوم آپ کے بیٹا ہمارا امام غیبت میں، ہم کو یہ معلوم ہے آپ نجف میں آپ کے پاس آتے، ہم کو معلوم ہے کربلا میں حسین ہے وہاں جاتے، کاظمین جاتے، سامرہ جاتے، مشہد جاتے، مدینہ جاتے، ہم کو وینو ایڈریس معلوم ہے، امام تو ہمارا غیبت میں، کہاں ڈھونڈے امام کو، کہاں تلاش کرے، اٹلانٹا میں کہاں تلاش کرے؟ تو اس وقت مولا علی نے کہا کہ احمد اردبیلی کوفہ مسجد میں جاؤ، وہاں اس وقت میرا بیٹا موجود ہے، اسی سے پوچھنا یہ بات۔ یہ بولے میں رونے لگا کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا، ہم سے 10 مرتبہ ناراض ہو جائے مولا ہم کو فرق نہیں پڑتا، یقین کریں آپ، ہمارا تو یہ حساب ہے، جو ہماری مرضی کا ہے وہ چلنا ہے۔ لیکن اینیو یہ کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا کہ مولا علی ناراض ہو گیا، پھر میری عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں میں اسی حالت میں جب میں مسجد کوفہ پہنچا تو اس مصلی پہ میں نے اپنے سید و سردار کو دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے میرے امام کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے سلام کیا۔ جب سلام، سنو دوستو پلیز، میں وائی ایم ٹیلنگ یو کہ جمعہ 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 رمضان، ہر روزے کی قبولیت امام ہے، یاد رکھو۔ اپنی طرف سے کوئی چیز ایکسپٹ ہوتی نہیں ہماری جب تک امام نہیں چاہتا۔ جا کے بیٹھ گیا، امام نے نماز ختم کی، اس نے سیٹ سلام، تو امام نے ایسا پلٹ کے اس کو مسکرایا، اس کو دیکھ کے اس امام کے لبوں پہ اسمائل آئی، لیکن کون سی اسمائل آئی پتہ ہے؟ شکوے کی، کہ اپنے اس سے نہیں آیا، میرے دادا نے بھیجا تو آیا ہے نا۔ میں سمجھ رہے ہیں میں کتنی بڑی بات بولا میں آپ کو؟ شکایت کہ آپ بھی کوئی آتا تھا آپ مسکراتے، اچھا تم یہ ریزن سے آئے، اپنے دل سے نہیں آئے تم میرے پاس، میرے دادا گرینڈ فادر نے کہا جاؤ تو آئے ہو نا، تم میرے لیے تو نہیں آئے۔ تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کہاں ہیں؟ مولا ہم کو کیا معلوم، کہاں تلاش کریں آپ کو، آپ تو غیبت میں، آپ ہم کو معلوم آپ کے دادا کربلا میں ہم چلے جاتے، نجف میں چلے جاتے، کاظمین، سامرہ، مشہد، مدینہ، وی نو، لیکن آپ کو کہاں ڈھونڈے، آپ تو غیبت میں۔ بس 3 دفعہ، جب یہ 4 دفعہ اس نے کہا نا آپ تو غیبت میں، ویری وانٹ می ٹو چیک، جب بولنے لگا نا امام نے تڑپ کے کہا احمد اردبیلی غیبت میں بار بار کہہ رہا ہے، انصاف سے بتاؤ کب میرے شیعہ نے مجھے پکارا اور میں نے مدد نہیں کی؟ میری غیبت میرے شیعوں کے لیے نہیں ہے، پکارو تو، کال می، ایٹ لیسٹ کال می۔ دعا افتتاح یہی ہے رمضان کی، کال آپ یقین کرو، دعا افتتاح کا لاسٹ پارٹ پڑھو، صرف کمپلین ہے امام سے کہ مولا پلیز آنسر مائی کال، مولا پلیز ایکسپٹ مائی دعا، یہ سب چیزیں ایکسٹراڈنری دعا۔ اب دعا ندبہ عید قبول تو کرواؤ امام سے، just try to get close to your imam and then you see the result یار، کلوز تو ہو، روٹین سے ہٹو باہر، امام سے کلوز ہو۔ یہ آج کے دور کا علی اور آج کے دور کا حسین ہے۔ آج کا دن، جمعے کا دن، لاسٹ فرائیڈے،
الحمدللہ سب نے نماز پڑھی، لیکن امام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ صدقہ ضرور دو، سلامتی کی نماز امام کی ضرور پڑھو. گیٹ کلوز ٹو یور امام اینڈ یو سی. اب عید آ رہی، دعا افتتاح کم از کم یہ 4-5 دن اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھو، گھروں میں پڑھو، بس پڑھو. ہارڈلی 10-12 منٹس کی دعا ہے، لیکن ایکسٹرا آرڈنری لازم ہے رمضان کے آخری دنوں میں پڑھنا امام کی دعا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. زندگی بدل جائے گی، بلیو می، زندگی بدل جائے گی. میں ایک بات بس مجلس ختم کر رہا 2 منٹ 3 منٹ میں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے روزے اگر ایکسپٹ ہو جائے اور امام کی نظر کرم ہو جائے، آپ انصاف سے بولیے ہم کو اپنی زندگی کی کوئی گارنٹی ہے کہ نیکسٹ ایئر رمضان تک عابد بلرامی زندہ رہے گا؟ کوئی بول لکھوا کے آیا ہے؟ کوئی کسی کی گارنٹی نہیں ہے. اگر تم امام سے کلوز نہیں ہوگے تو اگر ہم مر گئے اور امام نے کہا کہ یہ تو مجھے زندگی میں پکارتا ہی نہیں تھا، کہاں جائیں گے؟ اس کے برعکس if you do something for امام، at least امام آپ کو دیکھ کے بولے گا، جیسے اجل فرجہو میں ہر سلوات میں پڑھنا ہے آپ کو. میں اس کی ڈیٹیل کل بتاؤں گا، میں بس وقت نہیں ہے. ہم امام کے لیے کر رہے کیا دن بھر میں، ہول ڈے 24 آورز میں؟ what are we doing؟ کچھ بھی نہیں. جیسا کرنا ہے امام کو کمپلین یہی ہے کہ you people are not doing anything for me. لیکن اس کے باوجود امام کا کرم ہمارے اوپر ہے. جیسے اللہ کافر اور مومن کو دیتا ہے ویسے امام سب کو دے رہا. پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ گھروں کو جا کے افتتاح پڑھو، امام کی سلام. جمعہ یار، آج جمعہ ہے. آج شام میں آپ کو پتا ہے فرائیڈے ایوننگ اعمال جاتے ہیں امام کے پاس. پتا چلا اٹلانٹا جعفریہ سے اتنے لوگوں نے امام کے لیے سلامتی کی دعا پڑھی، نماز پڑھی، صدقہ دیا. امام خوش ہوں گے نا؟ اس کے ڈیٹیل کل سننا، کل ٹھیک 8 بجے انشاءاللہ. صلوات پڑھ لے محمد و آل. میں بالکل وقت بالکل ہو گیا. بہرحال امام کو خوش کرنے کا دوسرا طریقہ ذکر حسین ہے. امام کو انوائٹ کرنے کا دوسرا طریقہ مجلس حسین. If you really want to invite your امام، اپنے گھروں میں مجلس کرو. میں وہی تو بولتا یار، ہر گھر میں مجلس ہونا چاہیے. مرکز میں ضرور کرو، مرکز تمہارا سینٹر پوائنٹ ہے، مرکز کو سٹرونگ کرو، بٹ گھروں میں بھی کرو. وقت نہیں ہے ورنہ میں بولتا گھروں کی، گھر کی برکتوں کا کیسا ہوتا، گھر کی پریشانیاں کیسا دور ہوتی، بلائیں کیسے دور ہوتی، نحوستیں کیسے دور ہوتی. ذکر حسین. ایک موا، گجرات میں ایک جگہ ہے موا، وہاں کا واقعہ کل سناؤں گا، وقت نہیں ہے. منبر رسول سے بول رہا میری مجلس، ہو سکتا ہے وہ لوگ موا میں سن رہے ہوں گے. عجیب واقعہ ہے موا، میرے ساتھ ہوا ہے مجلس حسین کا. You people don't understand what is مجلس. مرکز اپنی جگہ پہ، مرکز کو سٹرونگ کرو. ہفتے میں ایک دن، عورتوں کا کام 24 گھنٹے میں مجلس. 100 آدمی کو مت بولا، 1 آدمی میں بھی ہوتی، 5 آدمی میں، لیکن تمہاری زندگی بدل جائے گی. گھروں کے بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، رزق کی رکاوٹ، ہر بلا، ہر آنے والی بیماری سے ذکر حسین بچا سکتا. ذکر حسین کیا ہے؟ ذکر حسین ایک شیلڈ ہے. اس لیے کہ ذکر حسین کے بعد معصوم کی دعا آپ کو لگتی ہے. میں نہیں بول رہا، حسین کی ماں دعا دے کے جاتی ہے کہ میرے بچے پہ رونے والوں، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. یہ اس وقت بی بی اس وقت سے گریا کر رہی کہ جب رسول نے کہا کہ بیٹی پورا گھر اجڑ جائے گا، تو ایک ہی جملہ کہا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو کہا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تمہارے حسین پہ روئیں گے. تو اس وقت حسین کی ماں نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا کہ پروردگار میرے حسین کے بچے کے رونے والوں کو آباد رکھنا. عزیزو وہ دن ہے، بس مجلس میں 1 منٹ میں ختم کر رہا، قیامت تک بی بی روتی رہی. آپ کو معلوم ہے روز قیامت، ڈے آف ججمنٹ میں بی بی فاطمہ جب آئیں گی تو کیا حال ہوگا. روایت کا جملہ، میں اسی پہ مجلس ختم کر رہا، روایت کا جملہ ہے کہ جب پورا ڈے آف ججمنٹ میں میدان گرم ہو جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے نا، تو ایک آواز بلند ہوگی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو. پوچھا جائے گا کہ کیوں بند کریں؟ تو آواز آئے گی کہ حسین کی ماں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے آ رہی. تو اس وقت یہ پوچھا گیا کہ
عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہوگا، اس لیے کہ عورتوں کو ایک چانس ہے بی بی کی زیارت کرے. تو کہا کوئی فاطمہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس حالت میں آئے گی فاطمہ. آئیں گی کیسے؟ بالوں کو پریشان کر دے گی، ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے شانے ہوں گے، علی اصغر کی میت ہوگی، حسین کا پیرہن ہوگا. فاطمہ اللہ کے سامنے آ کے فریاد کرے گی کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے، فاطمہ انصاف چاہتی ہے، میرے حسین کو بھوکا اور پیاسا مار ڈالا گیا. الہی و سیدی و مولا، پروردگار میری بی بی فاطمہ کے مصائب کا واسطہ، کربلا کے مصائب کا واسطہ ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. پلیز آمین بولے، سب مل کے بولے. پروردگار ہر لمحہ امام زمانہ کی معرفت میں اضافہ فرما، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمارا سید ہم سے راضی ہو جائے. پروردگار فرزند زہرا کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. ہمارے یہ آنسو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے. پروردگار دنیا بھر میں شہزادی کے چاہنے والے، حسین کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. سیریا میں سیدانیوں کے روزے اور یہ اب جتنے مولا کے چاہنے والوں کے غلاموں کے روزے اس کی حفاظت فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے. جمعے کی جو برکتیں ہیں اللہ ان برکتوں کو نازل فرما. ہم سے ہمارے امام کو راضی کر دے اور امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ جنہوں نے آج افطاری کا اسپانسرشپ لی ہے، جو بھی اس کے دائی ہیں ان کے مرحومین کے لیے، مومن جماعت کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. اگر آج کسی کی پہلی رات ہے اس کے لیے، مقدس اردبیلی کے لیے بھی ضرور پڑھ دیں.